پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ بادشاہ کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جس میں ایک کمہار اپنے بیٹے کو بری طرح مار رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اپنا گھوڑا روکا اور اپنے سپاہی کو حکم دیا اور کہا، اس آدمی کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اور سپاہی اس کو پکڑ کر اس بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ نوجوان، تو اپنے معصوم سے بیٹے کو اتنی بری طرح سے کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کمہار ہوں اور مٹی کے برتن بنا کر میں اپنا پیٹ پالتا ہوں، لیکن مجھے اکیلے سے اتنا کام نہیں ہوتا جس سے ہمارے گھر کی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں چل رہی۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ میرے کام میں ہاتھ بٹایا کرو، لیکن یہ ہر وقت تلوار بازی، نشانہ بازی اور نیزہ بازی میں لگا رہتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس کے بیٹے کو ایک تلوار دی اور کہا کہ میرے ایک سپاہی کے ساتھ تلوار بازی کر کے دکھاؤ۔ اور جب اس نے اپنی مہارت پر تلوار بازی کر کے دکھائی تو اسے دیکھ کر بادشاہ سلامت بھی دنگ رہ گیا کہ چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکا اتنی مہارت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت سمجھ گیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بڑا جنگجو بنے گا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کمہار سے مخاطب ہوا اور کہا، اگر میں تمہیں 1000 اشرفیاں دے دوں تو تم مجھے اپنا بیٹا میرے حوالے کر دو گے؟ اس کی پرورش میں اپنے محل میں کروں گا اور جا کر تمہارا دل چاہے تم مجھ سے آ کر مل لیا کرنا۔ اس آدمی نے 1000 اشرفیوں کے بارے میں سنا تو کیا دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے بادشاہ سلامت اسے اپنے لشکر کے ساتھ ہی لے گیا۔ اور چند ماہ بعد لشکر لوٹا تو وہ لڑکا بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ تھا۔ اس لڑکے کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ بادشاہ سلامت نے ملکہ کو کہا کہ تم اس کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کرنا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی پرورش ایک بادشاہ کے بیٹے کی طرح ہوتی رہی۔ اس کو بڑے بڑے ماہر اور جنگجوؤں نے ایسی تلوار بازی سکھا دی کہ محل میں ایسا کوئی بھی بڑا جنگجو نہیں تھا۔ اور بادشاہ سلامت کے اندازے کے مطابق اس نے بڑی جنگجو میں دشمنوں کو شکست دے دی۔ اور بادشاہ سلامت اس سے بہت خوش ہوا کہ شکر ہے میں نے اسے خرید لیا، ورنہ یہ آج اتنا بڑا جنگجو نہ ہوتا بلکہ ایک کمہار ہوتا۔ وہ نوجوان بادشاہ کی ذاتی کام بھی خود کرتا تھا۔ اس محل میں موجود کسی غلام یا کنیز کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کی کسی چیز کو ہاتھ لگائے۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ محل کے خفیہ کمرے میں جا کر کچھ اہم دستاویز اٹھا کر لے آؤ۔ اور وہ نوجوان بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ گزرتے ہوئے ایک کمرے میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں ملکہ بادشاہ کے ایک وفادار اور سب سے قریبی وزیر کے ساتھ قابل اعتراض ناقابل اعتراض حالت میں موجود تھی۔ اور وہ نوجوان شرم سے کمرے سے باہر آ گیا اور دل میں سوچا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دوں گا۔ اگر اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ وہ اس کمرے میں گیا اور دستاویز اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے آیا۔ ادھر ملکہ اور وزیر نے ایک منصوبہ بنایا کہ اب بادشاہ سلامت کو ہم سے پہلے بتا دیا تو بادشاہ سلامت ہم دونوں کا سر قلم کروا دے گا۔ اس کے بعد ملکہ نے بادشاہ سلامت کے کمرے میں آئی اور دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا۔ تو بادشاہ سلامت کے پاس آئیں اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے اپنے بیٹے کو اس کمرے سے دستاویز اٹھانے کے لیے بھیجا تو اس کمرے کے پاس ایک خوبصورت لونڈی صفائی کر رہی تھی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو چند اشرفیوں کا لالچ دے کر اسے کمرے میں لے گیا، اور جب وہ وہاں پہنچی تو نوجوان اس کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں موجود تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ وہ نوجوان ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن پھر ملکہ نے بھی قسم کھا کر، بادشاہ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ اپنے سب سے قریبی وزیر کو بلا کر پوچھ لیں، کیونکہ اس نوجوان کو، اس لڑکی کو اس کمرے سے نکلتے ہوئے وزیر نے بھی دیکھا تھا۔ وزیر نے بھی وہی بات کی۔ بادشاہ سے سن کر بڑا طیش میں آ گیا اور سوچا کہ اگر اس نے جرم کیا ہے
تو اس جرم کی ضرور سزا ملے گی، کیونکہ وہ بادشاہ برکردار انسان تھا۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے منہ بھلے بیٹے کو تمام رعایا کے سامنے سزا دی تو رعایا میرے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ رعایا جانتی ہے کہ میرا بیٹا ظاہری طور پر ایسا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہمارے ملک کے دشمن بھی ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے محل کے سب سے بڑے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اگلے ہفتے میں ایک بہت بڑا میلہ کرانے جا رہا ہوں، اور اس میلے میں ایک آدمی نے ایک خاص قسم کا تاج پہنا ہوگا۔ جب وہ تاج اس سر پر دیکھنا تو ڈاکوں کی شکل میں آ کر اس نوجوان کی گردن کاٹ دینا، اور پھر میں تمہیں وہاں سے بھگانے کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اس سے میری بدنامی بھی نہیں ہوگی اور ایک مجرم کو اس کے گناہ کی سزا بھی مل جائے گی۔ بادشاہ نے اپنے بہادر جنگجوؤں کو ایک ایسی تاج تحفے میں دیا اور حکم دیا کہ اس کو میلے والے دن پہنانا۔ میلے کی تیاریاں مکمل ہوئی، میلے کا دن مقرر ہو گیا اور لوگ جشن منا رہے تھے۔ بادشاہ نے اس میلے کی حفاظت کے لیے صرف چند سپاہی کو ہی تعینات کیا تھا۔ جلاد اپنے کام آسانی کر سکے، بادشاہ طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اس غدار جنگجو کا کب سر قلم ہوگا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد آخر خبر دی کہ بادشاہ سلامت، ہمارے میلے میں چند ڈاکوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو آپ کے خاص آدمی نے مزاحمت کی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ہمارے ایک خاص آدمی کو یرغمال بنا کر اس کی گردن کاٹ دی، اور پھر ہمارے بڑے جنگجوؤں کی گردن پر تلوار رکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ بادشاہ نے سنا تو پہلے پریشان ہوا اور پھر خوش ہوا کہ ایک مجرم کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی ہے۔ لیکن جب بادشاہ سلامت اٹاق سے باہر نکلا تو بادشاہ سلامت کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کا بہادر جنگجو سامنے کھڑا دیکھ کر بادشاہ سلامت بڑا پریشان ہوا اور اسے اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا، تاج میں نے تمہیں پہنایا تھا، وہ تاج کہاں ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ، جب میں نے وہ قیمتی تاج پہنا تو وزیر نے میرے سر پر دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آج کے دن یہ مجھے تاج پہننے کے لیے دے دو۔ میں نے اسے خوشی خوشی وہ تاج دے دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا، کس کی موت کس کو جا ملی؟ اور کہا، اے نوجوان، وہ تاج تمہاری پھانسی اور گلے میں ڈال دیا، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے پہلے تم سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا واقعی تم نے ایک لڑکی کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں پکڑے گئے تھے؟ دوسرے نوجوان نے، بادشاہ سلامت، میری گردن بھی کٹ جائے تو میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا، آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، میری وزیر اور ملکہ نے مجھے بتایا ہے۔ دوسرے نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، ملکہ اپنے رازدار کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ جس دن آپ نے مجھے دستاویز اٹھانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے ملکہ اور وزیر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چلے گا تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ لیکن ملکہ نے یہ سمجھا کہ شاید میں اس بات کا ذکر تم سے کر دوں گا، اور اس لیے اس نے میرے بارے میں آ کر یہ سب کچھ کہہ دیا۔ اسے سن کر بادشاہ مسکرائے اور کہا، غدار اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا بھی پہنچ جائے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔